کربلا ایک ایسا مقدس شہر جہاں قدم رکھتے ہی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں شہادت کی خوشبو بسی ہوئی ہے، جہاں ہر ذرے میں عشق و اہل بیت کی مہک محسوس ہوتی ہے، جہاں ہوا بھی ذکر حسی کرتی ہے اور فضا بھی درود و سلام میں مصروف نظر آتی ہے۔ عام دنوں میں بھی کربلا نور سے جگمگاتا رہتا ہے، مگر جب مان شعبان آتا ہے، خصوصاً 3 اور 4 شعبان کی مبارک راتیں، تو یہ شہر جنت کا منظر پیش کرنے لگتا ہے۔ 4 شعبان کا دن حضرت ابو الفضل العباس کی ولادت کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر بیاں الحرمین یعنی روز امام حسین اور روز حضرت عباس کے درمیان کا مقدس راستہ غیر معمولی انداز میں سجایا جاتا ہے۔ ہر طرف رنگ برنگی روشنیوں کا سیلاب نظر آتا ہے۔ بلند میناروں سے لے کر زمین پر بچھے راستوں تک چراغاں ہی چراغاں ہوتا ہے۔ کھجور کے درختوں کے تنے اور شاخیں بھی قمقموں سے سجا دی جاتی ہیں، جیسے وہ بھی اس جشن میں شریک ہوں۔ جب کوئی زائر اس راستے پر قدم رکھتا ہے تو اس کے دل میں عجیب سی خوشی، سکون اور عقیدت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آنکھیں روشنیوں کے حسن میں کھو جاتی ہیں اور دل بے اختیار شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقدس سرزمین کی زیارت نصیب فرمائی۔ ہر سمت سے درود و سلام کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، بچے خوشی سے دوڑتے پھرتے ہیں، بزرگ خاموشی سے آنسو بہاتے ہوئے دعا میں مصروف رہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کربلا کو روشنیوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ کربلا خود نور ہے۔ یہاں کا ہر ذرہ امام حسین اور حضرت عباس کے نور سے منور ہے، مگر ان روشنیوں کا مقصد زائرین کے دلوں میں خوشی اور محبت کو مزید بڑھانا ہے، تاکہ وہ اس جشن کو پوری شدت کے ساتھ محسوس کر سکیں۔ یہ سجاوٹ صرف آنکھوں کو خوبصورت نہیں لگتی بلکہ روح کو بھی تازگی بخشتی ہے۔ بیاں الحرمین میں قدم قدم پر زائرین کا ہجوم نظر آتا ہے۔ بعض لوگ ہاتھوں میں تسبیح ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنے موبائل فون سے تصویریں بنا کر اس منظر کو محفوظ کر لیتے ہیں تاکہ بعد میں بھی ان لمحوں کو یاد کر سکیں، اور کچھ لوگ خاموشی سے گنبدن عباس اور گنبدن حسین کو دیکھتے رہتے ہیں، جیسے اپنی ساری تھکن اور غم انہی سنہری گنبدوں کے سپرد کر رہے ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ کربلا میں ہر وقت 70,000 فرشتے موجود رہتے ہیں جو روز امام حسین کا طواف کرتے ہیں اور زائرین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب انسان یہ بات سوچتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی عام جگہ پر نہیں بلکہ ایک ایسے مقدس مقام پر کھڑا ہے جہاں زمین اور آسمان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی نگاہ روز امام حسین کے گنبد پر پڑتی ہے، دل بے اختیار سلام کے لیے جھک جاتا ہے۔ زبان سے نکلتا ہے، السلام علیک ابا عبداللہ الحسین، اور پھر نگاہ حضرت عباس کے روز مبارک پر جاتی ہے تو دل پکار اٹھتا ہے، السلام علیک قمر بنی ہاشم۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ یہاں آ کر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ دنیا کی اصل حقیقت کیا ہے، وفا کیا ہوتی ہے، قربانی کس کو کہتے ہیں، اور عشق حقیقی کسے کہتے ہیں۔ 4 شعبان کے موقع پر بیاں الحرمین کی فضا میں خوشی اور عقیدت کا عجیب امتزاج نظر آتا ہے۔ ہر طرف نعتیں، منقبتیں اور درود و سلام کی صدائیں گونجتی ہیں۔ جگہ جگہ بینرز لگے ہوتے ہیں جن پر حضرت عباس کی شان میں اشعار اور مبارکباد کے جملے تحریر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کھڑے ہو کر بلند آواز میں سلام پڑھتے ہیں اور آس پاس کے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ یوں پورا ماحول ذکر اور محبت سے معطر ہو جاتا ہے۔ یہ منظر صرف دیکھنے کا نہیں بلکہ محسوس کرنے کا ہوتا ہے۔ جو ایک بار اس فضا میں سانس لے لیتا ہے، اس کے دل میں کربلا کی محبت ہمیشہ کے لیے بس جاتی ہے۔ وہ جہاں بھی جاتا ہے کربلا کی یاد اس کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو ان مناظر کے بارے میں بتاتا ہے تاکہ ان کے دلوں میں بھی اہل بیت کی محبت پیدا ہو۔ بعض زائرین کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ بیاں الحرمین میں داخل ہوتے ہیں، ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ غم، پریشانیاں اور دنیا کی فکریں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ یہاں صرف سکون ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے اور اللہ سے قربت کا احساس ہوتا ہے۔ رات کے وقت جب روشنیوں کا منظر مزید نمایاں ہو جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ ہوا میں ٹھنڈک ہوتی ہے، آسمان پر چاند چمک رہا ہوتا ہے اور نیچے زمین پر چراغ جگمگا رہے ہوتے ہیں۔ اس منظر کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے، اسے صرف دل سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہی بیاں الحرمین کی خوبصورتی ہے، یہی کربلا کی عظمت ہے اور یہی 4 شعبان کے جشن کی اصل روح ہے۔
یہ جشن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حضرت عباس صرف ایک تاریخی شخصیت نہیں بلکہ وفا، غیرت، شجاعت اور قربانی کی زندہ مثال ہے۔ ان کی ولادت کی خوشی میں سجی ہوئی یہ روشنیاں دراصل ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی کو مزید روشن کرتی ہے۔ بیہ الحرمین کی نورانی فضاؤں سے گزرتے ہوئے جب زائر آہستہ آہستہ روز حضرت عباس کی جانب بڑھتا ہے تو دل میں ایک عجیب سا احترام، عقیدت اور شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر قدم کے ساتھ یہ احساس گہرا ہوتا جاتا ہے کہ انسان کسی عام عمارت کی طرف نہیں جا رہا بلکہ اس عظیم ہستی کے دربار میں حاضری دینے جا رہا ہے جو وفا، قربانی اور بہادری کی لازوال مثال ہے۔ حضرت ابو الفضل العباس کا روضہ صرف اینٹوں اور پتھروں کی عمارت نہیں بلکہ عشق اہل بیت کا مرکز ہے، جہاں لاکھوں دل جھکتے ہیں اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ روز مبارک کے ارد گرد کئی دروازے قائم ہیں اور ہر دروازے کا ایک مخصوص نام اور روحانی نسبت ہے۔ یہ دروازے صرف داخل ہونے کا راستہ نہیں بلکہ تاریخ، عقیدت اور معرفت کی علامت ہے۔ سب سے اہم اور مرکزی دروازہ باب قبلہ ہے۔ اسے مرکزی دروازہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہی وہ دروازہ ہے جس سے زیادہ تر زائرین روضے میں داخل ہوتے ہیں۔ اس دروازے پر خوبصورت خطاطی میں سلام لکھا ہوتا ہے جو دل کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جیسے ہی انسان اس دروازے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، دل بے اختیار درود پڑھنے لگتا ہے اور زبان پر سلام جاری ہو جاتا ہے۔ بابن قبلہ کے بعد بابن امام حسن واقع ہے۔ یہ دروازہ امام حسن مجتب کے نام سے منسوب ہے جو صبر، حلم اور اخلاق کی عظیم مثال تھے۔ اس دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر انسان کو امام حسن کی زندگی اور ان کی قربانیوں کی یاد آتی ہے۔ ان کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح امن، برداشت اور اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد بابن امام حسن آتا ہے جو خاص طور پر روز امام حسن کی سمت رخ کرتا ہے۔ اس دروازے کا نام اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ زائر کو ہر لمحہ یہ یاد رہے کہ حضرت عباس کی پوری زندگی امام حسن کی خدمت، اطاعت اور وفا میں گزری۔ یہاں کھڑے ہو کر دل میں یہ خیال ابھرتا ہے کہ حضرت عباس نے کربلا کے میدان میں اپنی جان، اپنے بازو اور اپنی ہر خواہش امام حسن پر قربان کر دی۔ یہ تینوں دروازے زیادہ تر مردوں کے لیے مخصوص ہیں تاکہ زیارت کا نظام منظم اور باوقار انداز میں جاری رہے۔ نظم و ضبط بھی اہل بیت کی تعلیمات کا اہم حصہ ہے اور یہاں ہر چیز ترتیب اور احترام کے ساتھ انجام دی جاتی ہے۔ عورتوں کے لیے الگ دروازے مقرر کیے گئے ہیں تاکہ پردے اور سہولت کا مکمل خیال رکھا جا سکے۔ ان میں سب سے پہلے بابن امام زمانہ ہے۔ یہ دروازہ امام مہدی کے نام سے منسوب ہے جنہیں دنیا عدل اور انصاف سے بھرنے والے امام کے طور پر جانتی ہے۔ اس دروازے پر لکھے ہوئے سلام کو پڑھتے ہوئے انسان کے دل میں امام زمانہ کی محبت تازہ ہو جاتی ہے اور وہ ان کی جلد ظہور کی دعا کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک نہایت اہم دروازہ بابا الحوائج ہے جو امام موسیٰ کاظم کے نام سے منسوب ہے۔ امام موسیٰ کاظم کو بابا الحوائج اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ اپنی حاجات لے کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے دعائیں قبول فرماتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دروازے کی سمت امام موسیٰ کاظم کا قدیم گھر بھی واقع ہے جہاں وہ کربلا میں قیام فرمایا کرتے تھے۔ اسی نسبت سے اس دروازے کو خاص روحانی اہمیت حاصل ہے۔ اسی راستے پر آگے بڑھتے ہوئے بابن امام جواد آتا ہے جو علم، تقوی اور کم عمری میں عظیم امامت کی مثال ہے۔ پھر بابن امام ہاد واقع ہے جو ہدایت اور رہنمائی کی علامت ہے۔ یہ دونوں دروازے بھی عورتوں کے لیے مخصوص ہیں اور ان پر خوبصورت کلمات سلام تحریر ہیں جو دل کو روحانی سکون عطا کرتے ہیں۔ ایک اور اہم دروازہ بابا الکمی ہے جو نہر القمہ کی سمت کھلتا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جہاں سے حضرت عباس پانی لانے کے لیے گئے تھے۔ اس مقام پر کھڑے ہو کر انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں وفا کا سب سے عظیم امتحان ہوا۔ پیاسے بچوں کی یاد، حضرت سکنیہ کی تشنگی اور حضرت عباس کی قربانی دل کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اسی طرح ایک نہایت دردناک مگر مقدس دروازہ بابا الکف ہے۔ کف او کا مطلب بازو ہے۔ روایت کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت عباس کا ایک بازو شہید ہوا تھا۔ اس دروازے کو بابن ال بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت عباس اپنے والد امیر المومنین ال کی شجاعت کی عملی تصویر تھے۔ یہاں آ کر انسان کو قربانی کی حقیقی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ روز حضرت عباس کے یہ تمام دروازے ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ زندگی کا ہر راستہ اہل بیت کی محبت اور اطاعت سے جڑا ہوا ہے۔
یہ دروازے ہمیں صرف اندر جانے کا راستہ نہیں دکھاتے بلکہ ہمیں صبر، وفا، قربانی، اطاعت اور ایمان کا درس دیتے ہیں۔ زائر جب ان دروازوں سے گزرتا ہے تو اس کا دل دنیاوی خیالات سے پاک ہونے لگتا ہے۔ وہ خود کو ایک نئے انسان کے طور پر محسوس کرتا ہے۔ اس کے اندر اللہ کی قربت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی حضرت عباس کی طرح وفادار، بہادر اور دین کا سچا خادم بنائے۔ روز حضرت عباس کے مبارک دروازوں سے گزرتے ہوئے جب زائر اندرونی صحن میں داخل ہوتا ہے تو دل پر ایک خاص ہیبت اور نورانیت طاری ہو جاتی ہے۔ ہر طرف خوشبو، خاموش دعائیں، ہلکی ہلکی صدائے درود اور زائرین کے آہستہ قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اسی مقدس ماحول میں ایک نہایت اہم اور قیمتی مقام واقع ہے جسے موزم روز حضرت عباس کہا جاتا ہے۔ یہ میوزیم صرف تاریخی اشیاء کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک زندہ درسگاہ ہے جہاں انسان ماضی کو دیکھ کر حال کو سنوارتا اور مستقبل کے لیے سبق حاصل کرتا ہے۔ جیسے ہی زائر میوزیم کے دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے، سب سے پہلے حضرت عباس کے روضے کی پرانی جالی نظر آتی ہے۔ یہ وہ جالی ہے جسے کبھی لاکھوں زائرین نے چھوا، آنکھوں سے لگایا اور اس کے سائے میں دعائیں مانگیں۔ وقت کے ساتھ جب نئی جالی نصب کی گئی تو پرانی جالی کو احترام کے ساتھ میوزیم میں محفوظ کر دیا گیا تاکہ آنے والی نسلیں اس مقدس یادگار کو دیکھ سکیں۔ اس جالی کو دیکھ کر دل خود بخود ادب میں جھک جاتا ہے اور زبان پر سلام جاری ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نظر حضرت عباس کے روضے کے پرانے چاندی کے دروازے پر پڑتی ہے۔ یہ دروازہ کبھی روز مبارک کا حصہ تھا اور ہزاروں زائرین اسی دروازے سے داخل ہو کر زیارت کیا کرتے تھے۔ اس دروازے کی نقش و نگار، خطاطی اور کاریگری انسان کو اسلامی فن تعمیر کی عظمت کا احساس دلاتی ہے۔ یہ دروازہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اہل بیت کی خدمت میں بنائی گئی ہر چیز عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ میوزیم میں آگے بڑھتے ہوئے مختلف قدیم ہتھیار نظر آتے ہیں جیسے تلواریں، خنجر، زرہیں، خود تیر کمان اور جنگی لباس۔ یہ اشیاء اس دور کی یاد دلاتی ہیں جب جنگیں تلواروں اور تیروں سے لڑی جاتی تھیں اور بہادری کا معیار جسمانی قوت کے ساتھ ساتھ ایمان کی مضبوطی بھی ہوتا تھا۔ ان ہتھیاروں کو دیکھ کر انسان کے ذہن میں کربلا کا میدان تازہ ہو جاتا ہے جہاں حضرت عباس نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ میوزیم کا ایک حصہ قدیم گھریلو اشیاء پر مشتمل ہے جیسے پرانے چراغ، شیشے کے برتن، تالے، گھڑیاں اور قالین۔ یہ چیزیں ہمیں اس دور کی سادگی اور حسن ذوق کا اندازہ کرواتی ہے۔ بعض قالین اتنے نفیس اور خوبصورت ہیں کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا ہے کہ کس مہارت سے ہاتھوں سے بنائے گئے ہوں گے۔ ایک نہایت اہم گوشہ وہ ہے جہاں قدیم قرآن مجید کے نسخے اور نایاب کتابیں محفوظ ہیں۔ ان کتابوں کو دیکھ کر علم کی قدر اور دین کی حفاظت کا جذبہ دل میں تازہ ہو جاتا ہے۔ کچھ نسخے سینکڑوں سال پرانے ہیں مگر آج بھی ان کی تحریر واضح اور خوبصورت نظر آتی ہے۔ میوزیم میں مختلف ممالک کے پرانے سکے اور کرنسی نوٹس بھی رکھے گئے ہیں جو تاریخ کے مختلف ادوار کی یاد دلاتے ہیں۔ اسی طرح پرانے ڈاک ٹکٹ بھی موجود ہیں جو اس بات کی علامت ہے کہ کس طرح لوگ پہلے ایک دوسرے سے رابطہ قائم کیا کرتے تھے۔ میوزیم کا سب سے دردناک مگر سبق آموز حصہ وہ ہے جہاں صدم کے حملے کے آثار محفوظ کیے گئے ہیں۔ یہاں ویڈیوز، تصاویر اور گولیوں کے نشانات موجود ہیں جو اس ظلم کی گواہی دیتے ہیں جو روز مقدس پر ڈھایا گیا۔ پرانے گنبد کے کچھ ٹکڑے بھی یہاں رکھے گئے ہیں تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ کس طرح اس مقدس مقام کو نقصان پہنچایا گیا، مگر اللہ کے فضل سے یہ روضہ پہلے سے زیادہ شان و شوکت کے ساتھ دوبارہ تعمیر ہوا۔ یہ حصہ انسان کے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے اور یہ احساس دلاتا ہے کہ حق کا راستہ ہمیشہ قربانی مانگتا ہے مگر آخرکار سچائی ہی غالب آتی ہے۔ میوزیم میں حضرت عباس کے روضے کی پرانی زریح کے کچھ حصے بھی محفوظ ہیں۔ ان حصوں کو دیکھ کر زائرین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں لاکھوں دعائیں قبول ہوئیں، جہاں دلوں نے سکون پایا اور جہاں بے شمار حاجت مندوں کی مرادیں پوری ہوئیں۔ اسی حصے میں کچھ مذہبی نشانات بھی رکھے گئے ہیں جیسے علم، مشکیزہ اور پنجہ جو کربلا کی یاد تازہ کرتے ہیں اور حضرت عباس کی سقائی اور وفاداری کی علامت ہے۔ میوزیم کا مقصد صرف چیزیں دکھانا نہیں بلکہ زائرین کو یہ احساس دلانا ہے کہ یہ سب کچھ ہماری امانت ہے۔ ہمیں اپنی تاریخ، اپنی شناخت اور اپنے مقدسات کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ اشیاء ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ قربانی کبھی رائیگاں نہیں جاتی اور سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ میوزیم سے نکلتے ہوئے زائر کا دل عجیب کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک طرف دل غمگین ہوتا ہے کہ کتنے مظالم اہل بیت پر ڈھائے گئے
اور دوسری طرف دل مطمئن ہوتا ہے کہ ان کی یاد، ان کا پیغام اور ان کی محبت آج بھی زندہ ہے۔ میوزیم سے نکل کر جب زائر روز حضرت عباس کے اصل صحن میں داخل ہوتا ہے تو فضا یکسر بدل جاتی ہے۔ یہاں روشنی زیادہ نرم، خوشبو زیادہ گہری اور دل کی کیفیت زیادہ عاجز ہو جاتی ہے۔ سنہری گنبد سورج کی روشنی میں ایسے چمک رہا ہوتا ہے جیسے آسمان سے نور اتر آیا ہو۔ ہر سمت سبز اور سیاہ جھنڈے لہرا رہے ہوتے ہیں جن پر حضرت عباس کی شجاعت، وفاداری اور سقائی کے کلمات درج ہوتے ہیں۔ فضا میں درود و سلام کی گونج دل کو سکون عطا کرتی ہے۔ زائرین مختلف ملکوں سے آئے ہوتے ہیں۔ کوئی عربی میں دعا مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی فارسی میں، کوئی اردو میں، مگر سب کے دل ایک ہی مقصد کے لیے دھڑک رہے ہوتے ہیں: اللہ کی رضا اور اہل بیت کی محبت۔ کوئی ماں اپنے بچے کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے، کوئی نوجوان اپنے مستقبل کے لیے، کوئی بیمار شفا مانگ رہا ہوتا ہے اور کوئی گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہوتا ہے۔ ہر آنکھ میں امید کی چمک اور ہر لب پر التجا ہوتی ہے۔ روزے کے قریب پہنچتے ہی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ ہاتھ خود بخود ادب سے سینے پر آ جاتے ہیں اور زبان سے سلام جاری ہو جاتا ہے۔ السلام علیک ابا الفضل العباس۔ یہ الفاظ زبان سے نکلتے ہی دل میں ایک عجیب ٹھنڈک اور سکون محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ ذریح کے قریب رش ہوتا ہے، مگر اس رش میں بھی ایک نظم اور احترام پایا جاتا ہے۔ لوگ باری باری ذریح کو چھوتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، اپنی پیشانیاں رکھ کر رو دیتے ہیں۔ کچھ لوگ خاموش آنسو بہاتے ہیں، کچھ بلند آواز میں دعا مانگتے ہیں اور کچھ بس خاموش کھڑے رہ کر دل کی بات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب انسان خود کو دنیا کی تمام پریشانیوں سے آزاد محسوس کرتا ہے۔ روزے کے اندر روشنی کا خاص انتظام ہوتا ہے۔ شیشے کے فانوس، چاندی کی دیواریں، سنہری نقش و نگار اور قرآنی آیات دل کو اللہ کی یاد میں ڈبو دیتی ہے۔ ہر نقشہ، ہر خطاطی، ہر آرائش اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ جگہ صرف اینٹ اور پتھر کا مجموعہ نہیں بلکہ عشق اور عقیدت کا مرکز ہے۔ زائرین زیارت حضرت عباس پڑھتے ہیں، جس میں ان کی وفاداری، بہادری اور امام حسین سے بے مثال محبت کا ذکر ہوتا ہے۔ زیارت کے الفاظ دل میں اترتے چلے جاتے ہیں اور انسان کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ اصل کامیابی حق کا ساتھ دینا ہے، چاہے اس کی قیمت جان ہی کیوں نہ ہو۔ کچھ زائرین روزے کے ایک کونے میں بیٹھ کر تسبیح پڑھتے ہیں، کچھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور کچھ خاموش مراقبے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ خاموشی بھی بولتی ہے، یہ سکون بھی پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے شور نہیں بلکہ دل کی سچائی ضروری ہے۔ صحن میں جگہ جگہ پانی کی سبیلیں ہوتی ہیں، جہاں ٹھنڈا پانی اور شربت زائرین کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ منظر حضرت عباس کی سقائی کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ پیاسے کو پانی پلانا یہاں صرف خدمت نہیں بلکہ عبادت سمجھا جاتا ہے۔ خادمین مسکراتے چہروں کے ساتھ پانی پیش کرتے ہیں اور زائر دعائیں دیتے ہیں۔ رات کے وقت روزے کی خوبصورتی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ سنہری گنبد پر پڑنے والی روشنی آسمان میں ستاروں کی طرح چمکتی ہے۔ فضا میں ہلکی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، چراغوں کی روشنی دل کو مزید نرم کر دیتی ہے اور دعا کے الفاظ مزید اثر رکھتے ہیں۔ بہت سے زائر رات بھر عبادت میں مشغول رہتے ہیں کیونکہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ لمحے زندگی کے قیمتی ترین لمحے ہیں۔ روزہ صرف عبادت کی جگہ نہیں بلکہ تربیت کا بھی ہے۔ یہاں انسان صبر سیکھتا ہے، شکر سیکھتا ہے، قربانی سیکھتا ہے اور وفاداری کا سبق لیتا ہے۔ حضرت عباس کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ طاقت صرف بازوؤں میں نہیں بلکہ کردار میں ہوتی ہے اور اصل بہادری حق کے لیے ڈٹ جانا ہے۔ بہت سے لوگ یہاں سے واپس جا کر اپنی زندگی بدل لیتے ہیں۔ کوئی برے عادات چھوڑ دیتا ہے، کوئی نماز کا پابند ہو جاتا ہے، کوئی دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے لگتا ہے اور کوئی اللہ سے اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ جوڑ لیتا ہے۔ یہ روزہ دلوں کی اصلاح کا مرکز ہے۔ زائر جب رخصت ہونے لگتا ہے تو دل بھرا ہوا ہوتا ہے۔ آنکھیں نم ہوتی ہیں، زبان پر شکر کے الفاظ ہوتے ہیں اور دل میں یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ دوبارہ یہاں حاضری نصیب فرمائے۔ پیچھے مڑ کر آخری نظر گنبد پر ڈالتا ہے اور دل سے سلام کرتا ہے۔ جب زائر روز حضرت عباس سے رخصت ہونے کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو جسم تو باہر نکل آتا ہے مگر دل وہیں رہ جاتا ہے۔ گنبد کی سنہری چمک آنکھوں میں بسی رہتی ہے، زریح کی ٹھنڈک ہاتھوں میں محسوس ہوتی رہتی ہے اور دعا کی خوشبو روح میں مہکتی رہتی ہے۔ یہ زیارت صرف چند لمحوں کی حاضری نہیں ہوتی بلکہ پوری زندگی کے لیے ایک نیا رخ عطا کر دیتی ہے۔
حضرت عباس کی شخصیت وفا، قربانی، شجاعت اور اطاعت کا کامل نمونہ ہے۔ انہوں نے کربلا کے میدان میں اپنی جان قربان کر کے یہ ثابت کر دیا کہ حق کا ساتھ دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ انہوں نے پیاس کی شدت میں بھی اپنے لیے پانی نہ پیا بلکہ بچوں کے لیے مشکیزہ بھر کر لائے۔ یہ عمل ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اپنی خواہش کو دوسروں کی ضرورت پر قربان کرنا ہی حقیقی انسانیت ہے۔ زیارت کے بعد زائر کے اندر ایک نئی سوچ جنم لیتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہے، کیا وہ سچائی پر قائم ہے؟ کیا وہ وعدوں کا پابند ہے؟ کیا وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے؟ کیا وہ اپنے کردار میں ایمانداری اور وفاداری کو جگہ دیتا ہے؟ حضرت عباس کی یاد انسان کو خود احتسابی کی طرف لے جاتی ہے۔ بہت سے زائرین اس زیارت کے بعد عملی فیصلے کرتے ہیں۔ کوئی جھوٹ چھوڑنے کا عہد کرتا ہے، کوئی حرام سے بچنے کا وعدہ کرتا ہے، کوئی والدین کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے اور کوئی مظلوموں کا ساتھ دینے کا عزم کرتا ہے۔ یوں ایک زیارت پوری زندگی کی اصلاح کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ روزہ صرف شیعہ مسلمانوں کا مرکز نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے پیغام رکھتا ہے جو حق، انصاف اور انسانیت سے محبت کرتا ہے۔ دنیا کے مختلف مذاہب اور قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی یہاں آ کر حضرت عباس کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، کیونکہ وفاداری اور قربانی کسی ایک قوم کی میراث نہیں بلکہ پوری انسانیت کا مشترکہ سرمایہ ہے۔ حضرت عباس کا پیغام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ طاقت کا اصل مطلب ظلم کرنا نہیں بلکہ ظلم کے سامنے ڈٹ جانا ہے۔ انہوں نے اپنے بازو قربان کر دیے مگر امام حصے کا ساتھ نہ چھوڑا۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اصولوں پر سمجھوتا کبھی نہیں کرنا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں۔ زیارت کے بعد انسان کے دل میں عبادت کا ذوق بڑھ جاتا ہے۔ نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے، قرآن سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، دعا میں سچائی آ جاتی ہے اور دل اللہ کی یاد سے آباد ہونے لگتا ہے۔ کیونکہ جب انسان کسی عظیم قربانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا اور دل سے محسوس کرتا ہے تو اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور اہم اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر خدمت خلق کا جذبہ بڑھتا ہے۔ وہ بھوکے کو کھانا کھلانے، پیاسے کو پانی پلانے، غم زدہ کو تسلی دینے اور ضرورت مند کی مدد کرنے کو اپنا فرض سمجھنے لگتا ہے۔ یہ سب حضرت عباس کی سقائی اور اثار کی عملی تصویر ہے۔ یہ زیارت ہمیں اتحاد اور بھائی چارے کا درس بھی دیتی ہے۔ روزے میں مختلف زبانوں، رنگوں اور ملکوں کے لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں۔ کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی عالم، کوئی عام انسان، سب برابر ہوتے ہیں۔ یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل عظمت تقوی میں ہے، نہ کہ دولت و منصب میں۔ جب زائر اپنے وطن واپس لوٹتا ہے تو اس کے رویے میں نرمی، گفتگو میں شائستگی اور عمل میں دیانت نظر آتی ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ حضرت عباس کے پیغام کو اپنے گھر، اپنے کام اور اپنے معاشرے میں زندہ رکھے۔ یوں ایک فرد کی تبدیلی پورے معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ حضرت عباس کی محبت دل میں امید کی شمع روشن کرتی ہے۔ مشکل حالات میں انسان ہمت نہیں ہارتا بلکہ یہ سوچ کر آگے بڑھتا ہے کہ اگر عباس نے اتنی بڑی قربانی دی تو ہم چھوٹی مشکلات پر کیوں گھبرا جائیں۔ یہ سوچ انسان کو مضبوط اور باہمت بنا دیتی ہے۔ آخر میں زائر اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں حضرت عباس کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں وفادار، صابر، بہادر اور خدمت گزار بنا اور ہمیں دوبارہ ان مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرما۔ آمین۔